چند دن پہلے جو پارلیمنٹ میں ہوا اور پہلے 26ویں ترمیم میں ہوا، اس سے پاکستان کے نظام عدل کا جو عمارت تھی وہ ڈھا دی گئی ہے۔ عدلیہ اپاج کہنا لفظ کم ہے، ڈھا گیا ہے عدلیہ کا نظام۔ 26ویں ترمیم نے ایک حد تک کیا، پھر 27ویں ترمیم نے۔ اب آپ جانتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے، جہاں ججوں کے بچوں کو اغوا کر کے فیملی پر دباؤ ڈال کر بھی بعض اوقات سننے میں آیا کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں، لالچ دے کر پروموشن کے فیصلے دے کر۔ اب عدلیہ کدھر؟ عوام کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ انصاف کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اب ظلم کا راستہ ہمارے سسٹم کا کوئی ادارہ نہیں روک سکتا۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی ڈھہ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پارلیمنٹ میں رات کے وقت ایم این اے کو اٹھایا گیا، آج تک نہیں پتا چلا کس نے اٹھایا، اور اسپیکر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ شرم نہیں ہے کہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اب تو کسٹوڈین ہے ہاؤس کے، عوام کو اٹھا کر ترامیم کرائے گی۔ 26ویں آپ نے دیکھا تھا کیا صورتحال تھی، 27ویں میں بھی متفقہ آئین کو متنازع آئین بنا دیا گیا۔ وہ ڈاکومنٹ جو فیڈریشن کو فیڈریشن رکھتا ہے اب وہ نہیں رہا ہے۔ پاکستان کی فیڈریشن پر اٹیک ہے، سالمیت پر اٹیک ہے، عوام کے حقوق پر اٹیک ہے، اور پھر آئین کے اندر جو لیمٹس ہیں قانون سازی کی، ایک تو یہ ہے کہ آئین کی جو روح ہے اس کے خلاف اب کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتا۔ دوسرا قرآن و سنت سپریم ہے وہاں پر، اور حاکمیت اللہ کی ہے۔ پاکستان کے ہاں بس ایک جملہ کہہ کے پھر یہ دیتا ہوں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں اگر ہم جمہوریت کی تعریف کریں تو وہ یہ ہے: اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام، آرٹیکل 62 یعنی کوئی بھی ایسا حکم جو اللہ کے احکام کے خلاف ہوگا وہ یہاں جاری نہیں ہو سکتا۔ امیونٹی صرف خدا کو حاصل، خدا کو حاصل ہے، وہ تو دینے والا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی جواب دے۔ آپ نے 2 بت تراشے ہیں بندوں کے، 2 آدمیوں کو خدا بنایا ہے، ایک پریزیڈنٹ کو اور ایک چیف صاحب حافظ قرآن ہے، انہیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ پریزیڈنٹ بیچارہ بیمار ہے، کب تک وہ زندہ رہے گا؟ 2-4 سال 10 سال 15 جو بھی ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بغاوت ہے خدا بند متعال کے مقابلے، قرآن و سنت کے مقابلے میں بغاوت ہے۔ یہ ایسا قانون بنانا اور ایسے اختیارات لینا، یہ فرعون بندہ بن جاتا ہے پھر، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، میرا قانون چلے گا، میرا آرڈر چلے گا، میری مرضی چلے گی۔ اب یہ جو خدا بنائے انہوں نے، بندوں کے خدا بنائے ہیں انہوں نے، یہ بت تراشے، تو وہ کہیں گے کہ ہماری مرضی چلے گی، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ان کی اٹھا کے پھینکو ان کو۔ بولا کیسے ہے؟ لوگوں کے لبوں پر چپ کے تالے لگائیں گے، بنیادی انسانی حقوق پہلے ہی پامال کر رہے ہیں، لوگ مسنگ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر جو کام کریں گے، آج اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی پوچھ سکے گا؟ بتائیں، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو، نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو، کچھ بھی ہو، آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں، ہم پوچھیں گے، ہم اسی لیے نکلیں گے، پاکستان کے عوام پوچھیں گے۔ یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، لہٰذا ہم پوچھیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے جب تک زندہ نہیں چپ رہیں گے۔ اور سراپا احتجاج ہے، آنے والا جمعہ پورے ملک کے اندر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ علماء کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، بولیں، جوان، پیر و جوان، مرد و زن و مرد، ہر کوئی اتوار کو جمعے کو یوم سیاہ بنائے گا، جی بی سے لے کر پورے پاکستان۔ لہذا اس دن سیاہ پٹیاں باندھیں گے، مساجد کے باہر جہاں بھی ممکن ہے وہاں پر احتجاج کریں گے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ یہ ابتدا آغاز ہے، انشاءاللہ العزیز کے بعد پھر قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے، تمام کے تمام سوسائٹی کے طبقات کو، شخصیات کو بلایا جائے گا، جہاں پر پوری قوم کو اور سب لوگ آن بورڈ لے کر یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور ان کے اضافے کے بعد پھر اس میں مزید طاقت آئے گی۔